مصر کا ایک قدیم گاؤں اپنی منفرد ثقافت اور سادہ طرز زندگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں کے کھجور کے درخت اور مٹی کے بنے گھر گاؤں کی فطری خوبصورتی کو مزید نکھارتے تھے۔ اس گاؤں کی ہر شے ماضی کی ایک حسین یاد دلاتی تھی۔ اسی گاؤں میں مظہر اور شباب نامی دو دوست رہتے تھے۔ ان کی دوستی گاؤں بھر میں مشہور تھی اور لوگ ان کے تعلق کو مثال بنا کر پیش کرتے تھے۔ ان کے گھروں کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی ایک دوسرے کے لیے محبت سے لبریز تھے۔ مظہر کے گھر میں اس کی بیوی اور 3 بچے خوشی خوشی رہتے تھے اور وہ پیشے سے ایک محنتی کاریگر تھا جو دن رات محنت کر کے رزق کماتا۔ دوسری طرف شباب کے 2 بچے اور ایک بیوی تھی اور اس کا کوئی مستقل پیشہ نہیں تھا۔ وہ ایک شکاری تھا جو جنگل کی گہری وادیوں میں جا کر شکار کرتا اور اسی سے گھر کا خرچ چلاتا۔ ایک دن مظہر نے شباب سے کہا، میرے بھائی، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا زیادہ وقت کام میں گزرتا ہے اور جب میں گھر سے دور ہوتا ہوں تو میرے بچے اکیلے رہ جاتے ہیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خوف یہی ہے کہ کہیں وہ اکیلے ہونے کی وجہ سے کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ اگر تم مجھ پر ایک چھوٹا سا احسان کر سکو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ شباب نے فوراً جواب دیا، یار، احسان کی کیا بات ہے، تمہاری بات سر آنکھوں پر۔ مظہر نے کہا، بھائی، تم ویسے بھی دن بھر فارغ ہوتے ہو، تو اگر کبھی وقت ملے تو میرے گھر کا تھوڑا خیال رکھا کرو۔ شباب اور مظہر کی دوستی روز بروز مضبوط ہوتی گئی۔ ایک دن مظہر کا بوڑھا باپ، جو ایک دور دراز علاقے میں رہتا تھا، اچانک ان کے گھر آ پہنچا اور کچھ دن وہیں قیام کیا۔ مظہر کے والد ایک بہت سمجھدار اور تجربہ کار انسان تھے۔ جب انہوں نے شباب سے بات چیت کی اور اس کے رویے کو پرکھا تو وہ فوراً اس کی نیت بھانپ گئے۔ شام کو جب مظہر گھر واپس آیا تو والد نے اسے محبت سے سمجھایا، بیٹا، شباب ایک دوست کے طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں اسے دینا سمجھداری نہیں ہے۔ وہ اچھا آدمی نہیں لگتا، اس سے تعلق صرف دوستی تک محدود رکھو۔ مظہر کو اپنے والد کی یہ بات بری لگی مگر خاموش رہا۔ اگلے دن والد نے دوبارہ سختی سے کہا، بیٹا، شباب کے ساتھ زیادہ وقت مت گزارو، نہ ہی سیر و تفریح کے لیے اس کے ساتھ جایا کرو، وہ بھروسے کے قابل نہیں۔ مظہر نے والد کی بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ اس نے سوچا شاید والد شباب سے حسد کرتے ہیں۔ اسی گمان میں آ کر اس نے والد کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنی دوستی کو زیادہ اہمیت دی۔ کچھ دن بعد مظہر کا والد اپنے گاؤں واپس چلا گیا اور زندگی پھر معمول کے مطابق چلنے لگی۔ ایک دن جب مظہر کام پر گیا ہوا تھا تو شباب موقع پا کر اس کے گھر آیا۔ اس نے مظہر کی بیوی سے غیر اخلاقی بات چھیڑی اور پیسوں کے عوض اپنے ناپاک ارادوں کی پیشکش کی۔ مظہر کی بیوی ایک سمجھدار اور باحیا خاتون تھی۔ اس نے سختی سے انکار کیا لیکن شباب باز نہ آیا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں مظہر سے جھوٹ بول دوں گا کہ تم نے مجھ سے تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ بیوی خوفزدہ ہو گئی۔ عزت اور خاندان کی بدنامی کے ڈر سے وہ شباب کے دباؤ میں آ گئی اور ناپاک تعلقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور مظہر بے خبر اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف رہا۔ مظہر کی بیوی دل سے نادم تھی لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے اس میں ہمت نہ رہی کہ اپنے شوہر کو سچ بتا سکے۔ ایک دن مظہر کے والدین اچانک ان کے گھر آ گئے۔ انہوں نے گھر میں ایسا منظر دیکھا جو ان کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ شباب اور مظہر کی بیوی کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ مظہر کے والد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے شباب کو پکڑ کر مارا اور بیوی کو بھی سخت ڈانٹ پلائی۔ جب مظہر شام کو گھر آیا تو والد نے اسے زوردار تھپڑ مارا اور کہا، یہ سب تمہاری غفلت کا نتیجہ ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ شباب قابل اعتماد نہیں، لیکن تم نے میری بات کو نظر انداز کیا۔ یہ سب سن کر مظہر پر قیامت گزر گئی۔ وہ شرمندہ اور حیران کھڑا رہ گیا۔ غصہ شباب اور بیوی دونوں پر تھا۔ مظہر جو دل سے ایک سچا اور نیک انسان تھا، سب کچھ سن کر زمین پر بیٹھ گیا اور زار و قطار رونے لگا۔ آنسوؤں میں درد اور بے بسی کا طوفان تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ لمحہ اس کی اپنی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔
دل پر بوجھ لیے مظہر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا، لیکن والد نے کہا یہ غلطی تمہاری ہے، تم نے شباب جیسے آدمی کو گھر آنے دیا۔ مگر مظہر کا اپنی بیوی پر اعتماد ختم ہو چکا تھا اور آخر کار اس نے طلاق دے دی۔ بیوی پر قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن یہ اس کے اپنے عمل کی سزا تھی۔ اگر اس نے پہلی ہی بار مظہر کو سچ بتا دیا ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ مظہر شباب کے پیچھے پڑا، لیکن وہ کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا اور ایک دن محلے میں خبر پھیلی کہ ایک جھونپڑی میں آگ لگ گئی ہے، جس میں ایک عورت اور بچے جل کر مر گئے ہیں۔ مظہر بھی آگ بجھانے والوں میں شامل تھا۔ جب آگ پر قابو پایا گیا اور لاشیں نکالی گئیں تو سب دنگ رہ گئے۔ ایک لاش شباب کی تھی، دوسری مظہر کی سابقہ بیوی کی اور باقی 2 بچوں کی۔ یہ منظر دیکھ کر مظہر کا دل دہل گیا، وہ غم اور غصے سے بھر گیا، لیکن اب کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس نے دل میں کہا، آئے خدا، تو سخت پکڑنے اور انتقام لینے والا ہے۔ کچھ عرصے بعد مظہر کے والدین نے فیصلہ کیا کہ اس کی زندگی کو پھر سے خوشیوں سے بھرنے کے لیے اس کی شادی کر دی جائے۔ مصر کی ایک خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی سے اس کی شادی کی گئی۔ جب مظہر نے اپنی نئی دلہن کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی اور معصومیت پر فدا ہو گیا۔ وہ ایسی تھی کہ جیسے چاند بھی اسے دیکھ کر شرما جائے۔ اس کے چہرے نے مظہر کے دل کے زخموں پر مرہم رکھا اور پرانے غم دھندلا گئے۔ مظہر نے اپنی زندگی سے سبق سیکھ لیا تھا۔ اب وہ اپنے گھر کا زیادہ خیال رکھتا، وقت پر واپس آتا اور دوستی کو صرف دوستی تک محدود رکھتا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ دل کا سچا ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن زندگی میں دانشمندی اور ذمہ دار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ نے اس کی کمزوریوں کی سزا تو دی، مگر اس کے صبر اور سچائی کا ایسا انعام دیا کہ اسے پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت زندگی عطا کی۔ اس کہانی سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ ایک عورت ہونے کے ناطے ضروری ہے کہ ہر بیوی اپنے شوہر کو ہر بات سے باخبر رکھے، چاہے وہ کتنی معمولی کیوں نہ ہو۔ وقت پر بات کرنے سے بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ شکریہ۔